نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اللہ پاک شیطانوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی بھی کھلا نہیں رہتا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، کوئی بھی بند نہیں رہتا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کا کام کرنے والے قریب آ، اور شر کا کام کرنے والے تو رک جا۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر اللہ پاک رمضان کی ہر رات میں لا تعداد مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور آگے فرمایا کہ اس کا روزہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے اور اس کے قیام کو اللہ پاک نے سنت قرار دیا ہے، اور فرمایا جو اس رمضان کے مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا اس کو ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور فرمائی ہمدردی کا اور احساس کرنے کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے میں مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی کسی کا روزہ کھلوائے گا اللہ پاک روزہ کھلوانے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو طاقت ہی نہیں ہے کسی کو روزہ کھلوانے کی، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ایک کھجور کے ساتھ روزہ کھلوا دے گا اللہ روزہ کھلوانے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کچی لسی کے ساتھ بھی کسی کا روزہ کھلوا دے گا تو اللہ پاک روزہ کھلوانے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی کے پاس اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سادے پانی کے ساتھ بھی روزہ کھلوا دے گا تو اللہ پاک روزہ کھلوانے جو روزہ کھلواتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا افطاری کے وقت تو فرمایا اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیر کیا جائے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائی یہ جتنی برکتیں ہیں جتنی رحمتیں ہیں یہ میرے کملی والے کی برکت سے ہیں، یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے محمد کی برکت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے افطاری کے وقت روزے دار کی ایک دعا ضرور اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ جو ہے جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے جس مومن نے ایمان کے جذبے کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے فرمایا اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔